السلام علیکم، ہائی دوستوں، میں ہوں آپ کا ٹیچر ایم شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس او ایجوکیشن یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج کی کلاس ہماری کورل ڈرا کی کلاس نمبر 2 ہے۔ اس کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ ایک چھوٹا سا ٹولز اسکیننگ امیجز، اس کے آگے ہم آپ کو بتائیں گے ورکنگ وتھ ملٹیپل ڈراؤ۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایم ایس او ایجوکیشن، سیو یور ٹائم اینڈ منی۔ چونکہ کورل ڈرا ایک نام ہی ڈراف کا ہے، یعنی اس میں ہم چیزیں ڈراف کرتے ہیں، بناتے ہیں، پینٹ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اس میں، اور لمبا اسپیس چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے۔ لیکن ڈراف تب کیا جاتا ہے جب ہم کسی چیز کو دیکھ لیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی کے اسکیچر وغیرہ بناتے ہیں، اس شخص کو دیکھ کے اس کی شکل بنائی جاتی ہے۔ اسی طرح ہم کورل ڈرا میں کوئی چیز ڈراف کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں وہ چیز سامنے ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں کوئی چیز پسند آئی، ہم نے اس کی تصویر لی، اس تصویر کو دیکھ کے ہم وہ چیز یہاں کورل ڈرا میں ڈراف کرتے ہیں، یا ہمیں کوئی ڈیزائن نیٹ میں پسند آیا، اس کو ہم نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوتی امیج، اس کو ہم کورل ڈرا میں ڈراف کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو ڈراف کرنے کے لیے آپ کو ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کے پاس امیج ہو یا آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹس ہو، آپ اس کو کمپیوٹر میں اپنے ڈالیں گے کیسے، تو اس کے لیے آپ کو اسکین کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ کے پاس کوئی ایک فائل ہوتی ہے، اس کو آپ اسکین کیسے کرتے ہیں آپ کے سسٹم میں، سب سے پہلے آپ نے اپنے فائل پر آنا ہے۔ فائل کے بعد اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایکوائر امیج، اس پر آپ کلک کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ چونکہ کورل ڈرا X8 یہ دونوں 64 بٹ اور 32 بٹ دونوں میں اویلیبل ہوتا ہے، یعنی آپ کی ونڈو، آپ کی سسٹم اگر آپریٹنگ سسٹم 32 بٹ یا 64 بٹ ہے تو یہ دونوں میں آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح بھی آپ کے پاس اگر جو اسکینر انسٹال ہے، چونکہ اس وقت میرے پاس کوئی اسکینر انسٹال نہیں ہے، یہ چونکہ جو سلیکٹ تائیوان اسکورس انہوں نے دیے ہیں، یہ چونکہ کورل ڈرا کے اپنی انہوں نے خود ایک ڈرائیور انسٹال کی ہے اسکینر کی۔ اگر آپ کے پاس کوئی سا بھی HP وغیرہ کوئی بھی آپ کے پاس اسکینر ہو تو وہ سامنے یہاں پر آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے جسٹ یہاں پر فائل پر جانا ہے، ایکوائر امیج پر کلک کرنا ہے، یہاں پر جو اسکین ہوگا اس پر آپ کلک کر کے آپ آگے رولس کو فالو کرتے ہیں، نیکسٹ کر کے اسکین ایریا سلیکٹ کر کے آپ اوکے کر کے اس چیز سلیکٹ کریں گے۔ جیسے آپ اسکین کریں گے، ڈن کریں گے، تو آپ کے پاس اس طرح ایک بلنک پیج جب آ جائے گا، اس پر آپ کے پاس جب آ جائے گا اس کے اوپر آپ ڈراف کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ آگے اگر آپ کو لے کے چلتے ہیں، یہ کیا چیز اگر آپ کو میں زوم کر کے یہاں پر دکھا دوں تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ویلکم اسکرین کا ایک ٹیب کھلا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور ٹیب ہے جس کو ہم نے کوئی نام نہیں دیا، کورل ڈرا نے آٹومیٹک اس کو کوئی ایک نام دے کے 1 لگا دیا اس کے ساتھ۔ تو آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ کورل ڈرا کے پیجز نہیں ہیں، چونکہ ہم کورل ڈرا میں پیج لیتے ہیں الگ طریقے سے اور ڈاکومنٹ جب لیتے ہیں الگ طریقے سے۔ تو یہ ہم ملٹیپل ڈاکومنٹس اس طرح لیتے ہیں۔ اگر آپ ذرا غور کریں، میں ذرا زوم کرتا ہوں، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جیسے میں اپنا ماؤس یہاں پر لاتا ہوں، یہاں پر ایک کراس کا نشان آ جاتا ہے، جبکہ یہاں پر کیا ہے، پلس کا نشان ہے۔ تو کراس کا نشان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ڈاکومنٹس کو آپ اپنا بند کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں اس کو بند کر دوں، دیکھیں ہمارا ڈاکومنٹ جو کھلا تھا وہ بند چلا گیا، جبکہ یہ پلس جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر، اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ کریٹ اے نیو ڈاکومنٹس کے لیے پلس کا نشان آپ کو دیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی سا بھی نیو ڈاکومنٹس لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کورل ڈرا کے ڈیفالٹ میں پیپرز میں ڈیفالٹ سائز میں اگر ہم جاتے ہیں تو A4 اگر میں لینا چاہوں، یہاں پر میں A4 لیتا ہوں، اوکے کرتا ہوں، اندر چلا گیا میں۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک نیو ٹیب اوپن ہو گئی ہے ایک ونڈوز کی۔ اب ہم نے یہاں سے اس کو بند کر یہاں سے اب مزید اگر ہمیں ایک اور ٹیب چاہیے، ایک اور ڈراو ہم کر سکتے ہیں، مزید ڈراونگ کرنا چاہتے ہیں، تو اس طرح آپ نیو پلس پر کلک کر کے آپ نئے ہم یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر نام نہیں دیا تو کوئی نام نہیں آیا، یہ دیکھیں نیم۔ اگر میں یہاں پر اس کو نام دیتا ہوں MSOE کے نام سے، اگر میں اس کو سیو کرتا ہوں، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اسی پہ نام نہیں دیا تھا تو آٹومیٹک 1 لکھا تھا، جبکہ میں نے اس پہ یہاں پر نام دیا تھا MSOE کے نام سے آئی۔ اب اگر میں جاتا ہوں نیچے کورل ڈرا پر، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں یہاں کورل ڈرا اوپن کرتا ہوں، نیچے سے اگر میں ٹاسک بار میں جاتا ہوں، جیسے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں، مثال کے طور پر جیسے میں اگر یہاں پر آئیے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں کلک کرتا ہوں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پر انہوں نے آٹومیٹک جو ڈاکومنٹس تھا اور ایک جس کو ہم نے نام دیا، یہ دونوں یہاں پر اوپن ہے۔ یہ مطلب کیا ہے کہ یہ پیجز نہیں ہے بلکہ 2 ڈاکومنٹس ہم نے اوپن کی ہے کورل ڈرا میں۔ تو کورل ڈرا میں اس وقت کوئی بوجھ نہیں پڑتا، آپ چاہیں جتنے مرضی ہیں آپ جتنے ڈاکومنٹس پلس کر کے آپ بناتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں PP کے نام سے بنا کے
اوکے کرتا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا آپ بنا سکتے ہو آپ بناتے جائیں، کورل ڈرا پر کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ آپ کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. اب اس کے اندر اگر ہم نیچے جائیں، یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ نے، جیسے میں دیگر جو زائد ڈاکومنٹس ہیں اس کو میں آف کر لیتا ہوں، تو یہاں پر ویلکم اسکرین کو بھی آف کر لیتا ہوں. ہمارے پاس صرف ایک ڈاکومنٹس بچی ہے. اب اس کے اندر ہم اگر مزید اسپیس لینا چاہیں، اگر اس کے اندر ہم مزید پیجز لینا چاہیں، ڈاکومنٹس ایک ہوں پیجز زیادہ، وہ آپ لے سکتے ہیں. اس کے لیے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر آئیں گے، اپنے یہاں پر کورل ڈرا میں سب سے نیچے جیسے ہم یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک چھوٹا سا پیج ملے گا، جس پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کا نیو پیج کریٹ ہو جاتا ہے. یہاں پر یہ دیکھیں پیج 1 پیج 2، یہ آپ پیج یہاں سے کریٹ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے اگر آپ اس پیج کا نام چینج کرنا چاہتے ہیں، جیسے ہم ایکسل وغیرہ میں چینج کرتے ہیں، آپ اس پر رائٹ کلک کریں گے یہاں پر، اور یہاں پر رینیم پیج پر کلک کریں گے. تو رینیم پیج، اس پیج کا میں نام لکھتا ہوں ٹاپ لکھا اور اوکے کیا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ٹاپ اور ایک ساتھ میں آ گیا. اس پیج کا نام بھی ہم یہاں پر چینج کر سکتے ہیں. اس پر کلک کرنے کے بعد رائٹ کلک کر کے رینیم پیج پر کلک کر کے سیکنڈ اگر میں یہاں پر دیتا ہوں، اوکے کرتا ہوں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس پیج کا نام بھی چینج ہو چکا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس پیج سے دوسرے پیج تک، ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ اگر ٹاپ پر جانا چاہتے ہیں، اس ٹاپ پر کلک کریں گے تو آپ کا ٹاپ پیج آ جائے گا. مثال کے طور پر اگر میں یہاں پر دیکھتا ہوں ٹاپ پر میں یہ ڈراپ کرتا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر ریکٹینگل ٹول ڈراپ کیا، اور جب کہ میں سیکنڈ پر جاتا ہوں وہاں پر میں یہاں پر ایلپس ٹول ڈراپ کرتا ہوں. اب جیسے میں ٹاپ پر جاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر یہ ہے، یعنی او والا پیج کھل گیا اور سیکنڈ پر یہ پیج کھل جاتا ہے. تو آپ کے ڈاکومنٹس کتنے ہیں؟ ایک ہی ڈاکومنٹس ہیں اور پیجز 2 آ گئے اس میں. مزید پیجز بھی آپ لے سکتے ہیں. یہاں سے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ ایسے ہی تیسرا پیج بھی لے سکتے ہیں. اس کے بعد آپ پیچھے جانا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں گے، دوسرے پیج پر آ گیا اور یہاں پر فرسٹ پیج پر آ گیا. اور اس کے ساتھ ہم اگر دوبارہ واپس جائیں لاسٹ پیج پر، اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ 2 بٹن آ رہے ہیں ایرو کے. تو پہلے تو یہ ہے کہ آپ ایک کلک کریں گے تو نیکسٹ پیج پر یا بیک پیج پر جو اس کے ساتھ کرنٹلی پیج ہے اس پر چلے جاتے ہیں. لیکن اس کے لاسٹ والے آپشن پر، اس بٹن پر آپ کلک کریں گے تو یہ ایک جمپ مارے گا، یعنی آپ کے 3rd پیج سے ڈائریکٹ فرسٹ پیج پر ٹاپ والے پیج پر آ جائے گا. جیسے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاپ پیج پر آئی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن سمجھنا آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے، آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی. اور اس کے ساتھ آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں، یہ دیکھ رہے ٹاپ اینڈ. اب اگر میں ٹاپ کے بعد کوئی پیج پڑھانا چاہوں، انسرٹ پیج پر اگر یہ دیکھیں انسرٹ پیج آفٹر اور بیفور، اگر آپ دیکھ سکتے ہیں میں اگر آفٹر پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹاپ کے بعد ایک پیج پڑے گی. پیج ڈیلیٹ کرنا چاہیں، ٹاپ کے بعد والا دوسرا نمبر کا جو پیج ہے اس کو اگر میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں، یہاں سے آپ پیج ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دوسرا آپشن بھی لے سکتے ہیں، جیسے ڈپلیکیٹ پیجز ہیں تو آپ اس کے ڈپلیکیٹ وغیرہ بھی لے سکتے ہیں. اسی طرح آپ سوئچ پیج اورینٹیشن، مطلب کیا ہے کہ آپ کا پیج کا اورینٹیشن کیا ہو. جیسے ہم نے پیج نیو ڈاکومنٹس لیتے وقت ہم یہاں پر اس کے اورینٹیشن دے سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، پورٹریٹ ہے یا لینڈسکیپ ہے. اسی طرح آپ یہاں پر بھی رائٹ کلک کریں گے تو اس پیج کا ڈائریکشن آپ یعنی اورینٹیشن آپ چینج کر دیجیے. ابھی پورٹریٹ میں ہے، اس کو میں رائٹ کلک کر کے سوئچ پیج اورینٹیشن کرتا ہوں تو یہ دیکھیے آٹومیٹکلی یہاں پر لینڈسکیپ پہ ہو جاتا ہے. اب دوسری اہم بات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں، مثال کے طور پر اگر ہم کوئی چیز بھی جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اب کوئی چیز ہم اسکین کے ذریعے لاتے ہیں یا کوئی امیج اس میں ڈالتا ہے، امیج تو چونکہ اسکین اگر ہم نہیں کرتے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے جیسے ہم امپورٹ پر جاتے ہیں، یہاں فائل پر جائیں گے، فائل پر جانے کے بعد آپ یہاں پر امپورٹ پر کلک کرتے ہیں. اس امیج کو امپورٹ کر لو، یہاں پر کلک کرتا ہوں، یہاں پر ہماری امیج آ گئی. اب آپ کو یہ بات یاد رکھنی، اب آپ کو یہ پریشان نہیں ہونا ہے کہ بھئی ہمارے یہ وائٹ ایریا ہے. بھئی بالکل آپ کا یہ وائٹ ایریا آپ کے پیج کا سائز ہے، جبکہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ کورل ڈرا یہ ایک ڈرائیونگ سافٹ ویئر ہے، تو ایک ڈراونگ ہے جس میں ہم ڈراپ کرتے ہیں چیزوں کو. تو ڈراؤ کے لیے اسپیس بھی بہت زیادہ بڑا ہونا چاہیے. جیسے آپ گھر میں دیکھتے ہیں بچوں کو کوئی پینٹ کرتا ہے، ڈراپ کرتا ہے، ایک چھوٹی سی چیز بنا رہا ہوتا ہے لیکن اس کے لیے ایک بہت زیادہ، تو اس کے لیے ایک کافی بڑا پیج وہ ضائع کرتا ہے، لکھ رہا ہوتا ہے، ضائع تو نہیں کرتا، کام کر رہا ہوتا ہے. ایک بڑا پیج پہ ایک چھوٹا سا پول بنا رہا ہے یا سیب وغیرہ بنایا. تو اسی طرح آپ کا پیج تو یہ ہے، لیکن آپ یہاں پر بھی ورک کر سکتے ہیں. پرنٹ نکالتے ہوئے آپ یہاں پر لائیں یا آپ سائز بڑھا دیں اپنے پیج کا، کچھ بھی کر سکتے ہیں.
لیکن چونکہ اس وقت یہ ڈارک ایریا ہے اس لیے ہمیں یہ کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس ڈارک کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہاں سے جاتا ہوں سیٹنگ پر، ڈارک مود کے بجائے میڈیم کر کے اوکے کرتا ہوں۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کورل ڈرا کا کسی نے صحیح کہا تھا کہ اصل کورل ڈرا کے میڈیم یا وائٹ میں ہی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پیج اصل یہ ہے، جبکہ یہ ایریا بھی ہمارا ورکنگ ایریا میں شامل ہے۔ ہم کوئی بھی چیز اس میں ڈراپ کر کے لکھ سکتے ہیں، ہمارے پاس اسپیس بہت زیادہ ہے۔ جیسے ہم زوم کرتے ہیں، زوم آؤٹ کرتے ہیں، کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں تو بہت زیادہ مزے کا جگہ ہمیں مل جاتا ہے، بہت کام ہم کر سکتے ہیں اس پر۔ اب اگر ہم اس فائل کو سیو کرتے ہیں یہاں سے بھی آپ سیو کر سکتے ہیں، اور کنٹرول اس سے بھی آپ سیو کر سکتے ہیں۔ میں اگر اس کو ڈاکومنٹس میں MSO کے نام سے آٹومیٹک یہ نام کیوں آیا، کیونکہ ہم نے یہاں پر فائل لیتے وقت اس کا نام MSO دیا تھا، تو ہم MSOE کے نام سے اس کو سیو کر لیتے ہیں۔ یہ ہماری فائل سیو ہو گئی۔ اب میں اگر اس کو کلوز کرنا چاہوں تو یہ کلوز ہو جائے گا۔ اب دوبارہ میں یہاں پر جاتا ہوں فائل اوپن پر، اور میں یہاں پر سرچ کرتا ہوں MSOE والا فائل، اوکے کرتا ہوں، اوپن کر لیتا ہوں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہی 3 پیجز، ہمارے 4 پیجز جو ہم نے بنائے تھے وہ سارے اب آ چکے ہیں۔ لیکن اگر میں نیو ڈاکومنٹس یہاں سے لیتا ہوں اور پھر جو ہے نا سیو اس کو کرتا ہوں تو یہ سیو نہیں ہوگا، آپ کا سیو صرف یہ ہوگا اور اس کے اندر یہ 4 پیجز ہوں گے۔ تو اب یہ بات آئی ہوپ کہ آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے پیجز کیا ہیں اور ڈاکومنٹس ٹیب کیا ہوتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ کل کو یہاں پر پلس کے نشان پر کلک کرتے رہو کہ میں پیجز لے رہا ہوں، حالانکہ آپ ڈاکومنٹس لیں گے اور آپ یہاں اس پر سیو کرتے جائیں گے اور یہ والے فائلیں آپ کی سیو نہیں ہوگی۔ تو آپ کو پیج لینے کے لیے یہاں سے جانا پڑے گا۔ آپ کو یہاں پر رائٹ کلک کر کے انسرٹ پیج پر بھی آپ جا سکتے ہیں، پیج کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا کلاس بھی آپ لوگوں کو بہت زیادہ آسانی سے سمجھ آ گیا ہو۔ اگر سمجھ آ گیا ہو تو پلیز لائک کریں، اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو پلیز کمنٹ ضرور کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔